پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری طور پر 5واں صوبہ بنانے اور پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں نے اتفاق رائے کر لیا۔ اگرچہ اس حوالے سے ممکنہ آئینی ترمیم تو نومبر میں ہونے والے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد ہی متوقع ہے، مگر کچھ حلقوں بالخصوص آزاد جموں اور کشمیر میں ابھی سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایسا کرنے سے کشمیر ایشو پر پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ اسے ایک مکمل صوبے کا درجہ دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی وہی آئینی اور قانونی حقوق حاصل کر سکیں جو کہ پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خطہ ڈوگرا راج میں شامل رہا، مگر 1947 میں گلگت اسکاؤٹس نے بغاوت کر دی اور موجودہ گلگت بلتستان کے علاقے کو 1 نومبر 1947 کو آزاد کرا لیا۔ یہ خطہ 16 روز تک ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرتا رہا، مگر پھر ریاست نے قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ کر کے اسے پاکستان میں شامل کرا دیا، مگر پاکستان نے یہاں پر اپنی عملداری تو قائم کر دی لیکن اسے باضابطہ طور پر پاکستان میں ضم نہ کیا، بلکہ اسے ایک خصوصی علاقے کا درجہ دے دیا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز، جن کی سربراہی میں بنی کمیٹی نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور پارلیمانی نمائندگی دینے کی تجویز دی تھی، کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹ پر عمل کرنے سے کشمیر کاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم آزاد کشمیر کی حیثیت کو چینج نہیں کر رہے۔ پھر انڈیا کو بنا میں چلو ہم نے بھی کر لیا، انہوں نے کر لیا، کشمیر ختم ہو گیا، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے ہم آزاد کشمیر کو تو نہیں ٹچ کر رہے۔ ہماری رپورٹ میں تھا کہ ہو سکے تو آزاد کشمیر کو بھی اس طریقے کی نمائندگی دے، لیکن کشمیر نے کہا کہ نہیں ہم۔ اور ایک اور بات بھی ہماری رپورٹ میں ہے کہ پورا گلگت جو ہے اور بلتستان یہ کشمیر کا ایسا نہیں تھے، اس میں سے 10 میں سے شاید آدھے ضلع تھے، آدھے نہیں تھے، ہنزا وغیرہ وہ کشمیر کا ایسا نہیں تھے، تو ہم نے وہ پوری تفصیل دی ہے رپورٹ میں کہ جی یہ پورشن تھا، یہ نہیں تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مکمل صوبہ بنانے کی صورت میں پاکستان کے کشمیر پر موقف کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن عبوری صوبہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو تمام حقوق دے گا اور ان کے مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ پروویژنل صوبہ بننے سے، پروویژنلی ان کو پروونشل یہ طرح صوبہ بننے سے ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، ان کو صوبے کی جو مراحت ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ سب مل گئے۔ ہم نے بھی جتنے سبجیکٹس ہیں ان کو دے دیے تھے، ریسورسز بھی ان کو پورے مل رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کاٹ دیے ریسورسز، لیکن بہرحال ان کو ساری چیز مل گئی تھی۔ کونسل ابالش کر کے ان کو پوری پاور دے دی تھی صوبے کی پروجیکٹ اپروو کرنے کی اور سارا کچھ کرنے کی۔ گلگت بلتستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کوارڈینیٹر اسرار الدین کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو آئین پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، تب ہی علاقے کو تمام آئینی حقوق مل سکتے ہیں جس سے خطے کی پسماندگی دور ہو پائے گی۔ آئین میں شامل ہونے کے بعد نیشنل لیول پہ ہماری ریپریزنٹیشن اگر ہوگی نیشنل اسمبلی میں، اور رائٹ ٹو ریپریزنٹیشن ہمیں ملے گی، اور پالیسی میکنگ میں نیشنل لیول پہ جو ادارے ہیں، NFC ہے اور CCI ہے، اس کے اندر اگر ہماری ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو ہماری محرومیاں کسی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر اسی پوزیشن میں رکھا جائے تو یہاں کی محرومی اپنی جگہ پر خود پاکستان کے لیے بھی خطے کی سیاست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کل کافی مشکلات ہیں، چونکہ انڈیا نے جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے اس کے بدلے میں یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ سارا کچھ ہوا، ہمیں کیا مل رہا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا مل رہا ہے، یہ سوال یہاں بھی اٹھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے تو آزاد کشمیر اور بھارت سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، جس پر یہاں کے لوگوں کو شدید تحفظات ہیں، اور اگر اب گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے گئے تو علاقے کی محرومیاں اتنی بڑھ جائیں گی جن کا ازالہ شاید ممکن ہی نہ ہو۔ ہماری سٹیٹس کی بات یہاں کے لوگوں سے کی جائے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بات کی جائے، ان کی کیا محرومیاں ہیں، یہ بڑا المیہ ہے۔ آزاد کشمیر کا سٹیٹس یا کشمیر انڈیا کے زیر اہتمام جو انتظام جو کشمیر ہے اس کا سٹیٹس ہم سے پوچھ کے تو نہیں بدلا گیا ہے، نہ ہی ہماری اس کے اندر کوئی رائے شامل ہے، تو کیوں جب ہمارے حقوق کی بات آتی ہے تو یہ دونوں کیوں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں کے لوگ ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں، اور اس پہ ہمارے لوگوں نے بڑی ناراضگی کا ہمیشہ اظہار کیا ہے کہ آزاد کشمیر سے ہمیشہ یہ آواز اٹھتی ہے کہ
ان کا سٹیٹس تبدیل نہیں کیا جائے. اگر اسی سٹیٹس میں رکھیں گے تو اگلے چند سالوں میں ہماری محرومیاں اور بھی بڑھ سکتی ہیں، جس کا ازالہ شاید ممکن کبھی نہیں ہو. گلگت بلتستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی حبیبہ سلمان عبوری صوبہ بننے کے اعلانات سے کچھ زیادہ پرامید نہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ماضی میں بھی ایسے پلان آئے مگر لوگوں کو ان کے جائز حقوق بھی نہیں ملے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ عبوری صوبہ بننے کے بعد بھی خطے میں عورتوں کے حقوق بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ چیز تو ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. خواتین کے رائٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے ایز سچ پرائیورٹی پہ نہیں ہوتی ہیں، بیکاز ان کا بھی جو ہے ڈیسیشن میکنگ یا اس میں کوئی فیئر شیئر نہیں ہوتا اپنا. سو کرنٹ پروویژنل پروونس کے اندر بھی مجھے اس کا کوئی خاص جو ہے نا نظر نہیں آ رہا، بیکاز ویمن ہیو نیور بین دا پرائیورٹی، اور نہ ہی کوئی اس سے ابھی سے اس کے اوپر کوئی ایسی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ خواتین کے لیے کیا ہوگا. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ ابھی نظر آنے والا ہے آگے. گلگت بلتستان کی تاریخ اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار عزیز علی داد کے مطابق لوگ تو 72 سالوں سے صوبے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اگر اب بھی یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو نئی جنریشن میں ریڈیکل سوچ پیدا ہو سکتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مارشل لاء جیسے سخت قوانین تو گلگت بلتستان پر لاگو کروا دیتا ہے مگر لوگوں کو مضبوط کرنے والے قوانین نافذ نہیں کیے جاتے. اس علاقے کو امینڈمنٹس کے تھرو، آرڈرز کے تھرو رول کیا جا رہا ہے. آپ سوسائٹی کو آرڈرز کے تھرو چلاتے ہیں یا سوشل کانٹریکٹ کے تھرو چلاتے ہیں؟ جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ پھر معاملہ چلتا رہے گا. اور میں سسپیشس اس لیے ہوں کہ یہ شروع سے ہی ہوتا رہا ہے. یہاں پہ جو بھی لاز جو آپ کو امپاور کرتے ہیں وہ لاز ایکسٹینڈ نہیں ہوتے. یہاں پہ جو لاز سبجوگیٹ کرتے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مارشل لا جب لگا پاکستان میں تو گلگت بلتستان کو زون سی ڈکلیئر کر کے مارشل لا کو یہاں ایکسٹینڈ کر دیا گیا. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. باقی لوگ شروع سے یہ تک صوبہ بننے کے حق میں ہیں، لیکن ابھی نئی جنریشن آ رہی ہے کہ بہت ہی ایک ریڈیکل سوچ ابھر کے آ رہی ہے. کیونکہ آپ نے 72 سال کسی ایریے کو زون آف نون بینگ کے طور پہ لیمینل سٹیج پہ رکھا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ یو کینٹ کنٹرول دا ڈائریکشن آف دی پیپل. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافی جمیل ناگری کے مطابق صوبہ بنانے سے آئینی حقوق ملنے کے علاوہ یہاں کی حکومت کو بہت سے مالیاتی فوائد بھی ملیں گے جس سے خطے میں خوشحالی لائی جا سکے گی. مالیاتی معاملات پہ بھی یہاں کے لوگوں کو بہت سارے رائٹس مل جائیں گے، جیسے NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں ملنے کے جو خدشات تھے، جو مطالبات پہلے رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو یہاں کے بننے والے ڈیمز، ٹورزم کے مد میں ملنے والے جو بہت سارے فائنینشیل جو بینیفٹس ہے وہ ان کا بھی ہم باقاعدہ حصہ دار بنیں گے. گلگت بلتستان کے عوام صوبہ بننے کے اعلانات سے خوش تو ہیں مگر انہیں خدشہ ہے کہ اس دفعہ بھی یہ نعرہ ماضی کی طرح صرف قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جیتنے کے لیے استعمال نہ ہو. تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر اس دفعہ بھی صوبہ بننے کا وعدہ پورا نہ ہوا تو شاید خطے کے لوگ ریاست پاکستان سے ہی مایوس نہ ہو جائیں. احمد سعید، voicePK.net، لاہور.